چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ عظیم رابین ہیں اور اولڈ ریبین ایسوسی ایشن کے صدر بھی۔ انہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر انسانی فلاح و بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دینے کے لیے دیہی علاقوں میں بے آسرا لوگوں کو علاج و معالجہ کی جدید سہولتیں فراہم پہنچانے، یتیموں اور مسکینوں کو بر وقت امداد فراہم پہنچانے کے لیے انہوں نے ہماری رہنمائی کرنے کا یقین دلایا ہے۔ یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، ابرار الحق، میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ساتھی ہے۔ اس کے دل میں ایک عرصہ سے یہ جذبہ کروٹیں لے رہا تھا کہ ایک ایسا کام کیا جائے، شہر کی حد سے نکل کر باہر دور دیہاتوں میں چلا جایا جائے۔ لہذا آج ہم اس جذبے کے دن کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس ادارے نے صحت اور تعلیم کے شعبوں میں فلاحی سرگرمیوں میں تعاون کرنے اور تعمیری منصوبے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں سے پہلا پروجیکٹ نارووال میں ایک عظیم الشان ہسپتال کی تعمیر ہے تاکہ نارووال، شکرگڑھ اور ملحقہ دیہات کے باشندوں کو جدید ترین طبی سہولتیں میسر ہوں۔ یہ ہسپتال پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی مدد کے اصولوں پر قائم ہوگا۔ اس سلسلے میں پاکستان کے ہمارے یہ دوست ابرار الحق نے، معروف ابرار الحق نے اپنی آمدنی میں سے معقول اس ہسپتال کی تعمیر کے لیے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابرار الحق پاکستان کے لیے درد اور اس کے عوام کی خاطر ہر ممکن قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے وطن عزیز کی محبت سے لبریز نغموں اور دہی گیتوں کے دل نواز دھنوں سے دنیا بھر میں مقبولیت حاصل کی ہے اور ان کا فن دن بدن ترقی پذیر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کے نغمے عوام کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہیں۔ انہوں نے ہسپتال کی تعمیر کے لیے جذبہ پہل دکھا کر اہل دل حضرات کی توجہ اس اہم قومی مسئلے کی جانب دلائی ہے تاکہ غریب نادار انسانوں کو بھی ان کے گھروں کے قریب جدید طبی امداد کی سہولت میسر آ سکے۔ مدینہ حضرات، یہ وہ جذبہ ہے جو سہارا کے دوست لے کر آپ کے روبرو پیش ہوئے ہیں۔ میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس نیک جذبہ میں ہر ممکن تعاون فرمائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ میں اب ملتمس ہوں ممتاز صنعتکار نوجوان، علامہ کے نوجوان جو پاکستان کو خوش رنگ، توانا، خوشحال اور مضبوط دیکھنے کے متمنی ہیں اور اس میں سرگرم بھی ہیں، اپنی توانائیاں بھی صرف کر رہے ہیں۔ میری مراد خاور رفیق صاحب سے ہے، تشریف لائیں اور اپنے خیالات اس محفل کی نظر کریں۔ جناب ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب، معزز خواتین و حضرات، میں ابرار الحق کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ان کی اس کاوش پہ کہ انہوں نے ایک نہایت عظیم مقصد کو آگے لے کر چلنے کا عزم اور ارادہ کیا ہے، اور خاص طور پہ اس وقت جب کہ وہ شہرت کی انتہائی بلندیوں پہ ہیں اور اپنے کیریئر کی گونا گو مصروفیات میں سے وقت نکالنا ان کے لیے ایک انتہائی مشکل امر ہوگا۔ میرے لیے یہ خوشی کا باعث ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ وہ اپنی فنی زندگی میں کامیابیوں کی وجہ سے ہر اخبار کی زینت بنے ہوئے ہیں اور ان کی تصویر چھاپنا یا ان کے متعلق اخباروں میں خبر لگانا اخبار والوں کی سرکولیشن بڑھانے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے، انہوں نے ایک ایسے کاز کو آگے لے کے چلنے کا ارادہ کیا کہ جو پاکستان کے حالات میں انتہائی ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کٹھن بھی ہے۔
اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کیریئر کی طرح وہ اس مرحلے پہ بھی خوش قسمت واقع ہوئے ہیں کہ جہاں انہیں اس کام میں ڈاکٹر نسیم حسن شاہ صاحب جیسی عظیم المرتبت شخصیت کی رہنمائی اور سرپرستی حاصل ہے، وہیں ایک انتہائی مخلص، انتھک اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کے مالک شہباز شیخ جیسے رفقا اور دوستوں کی معاونت اور بھی ساتھ حاصل ہے۔ اسی طرح یہاں موجود ادب و صحافت اور صنعت و حرفت کے بڑے بڑے درخشندہ ستاروں کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آرگنائزیشن کامیابی سے ہمکنار ہو، اور مجھے امید ہے کہ ابرار اپنے خلوص اور اپنی محنت کی وجہ سے اور اپنے دوستوں کے تعاون کی وجہ سے اس نوبل کاز کو حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہوگا۔ شکریہ۔ خاور رفیق صاحب ممتاز صنعت کار ہیں پاکستان کے، اور جو لوگ رائل فین سے واقف ہیں وہ خاور رفیق کے نام سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے۔ میں درخواست کروں گا محترمہ بشرا متین صاحبہ سے، آپ پرنسپل ہیں لاہور کالج کی، لیکن اس سے بڑا تعارف یہ ہے کہ آپ بشرا متین ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے اس محفل کی غرض و غائب کا بھی علم نہیں تھا۔ آج شہباز شیخ صاحب نے حکم دیا تھا کہ بہت 2-4 میٹنگ سے میں ایبسنٹ رہی ہوں، تو اگر آپ ضرور تشریف لائیں، تو وہ کہ مجھے ایک اور میٹنگ میں جانا ہے ابھی، لیکن مجھے یہ نہیں تھا کہ اصل میں آج کی فنکشن ہے کس سلسلے کی، لیکن یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی، اور یہ جان کر بھی بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایک ایسا قومی فنکار جو اپنا نام تو کما رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بیڑا بھی اٹھایا ہے کہ اگر عمران خان ایک ہسپتال بنا سکتے ہیں، اگر منشی اسپتال بن سکتا ہے، تو پھر ابرار کیوں ایسا کام نہیں کر سکتے۔ یہ صرف نام ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں۔ میرے خیال میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورے پاکستان کے عوام جو ان کو مدد درکار ہے، اسی لیے شاید ہمیں آج کہا گیا ہے کہ ہم آئیں، کیونکہ ہمارے پاس نوجوان نسل کے بہت بڑا حصہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور اگر کبھی یہ فنڈ ریزنگ کی اسکیم چلائیں تو میرا خیال ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے بڑھ چڑھ کر ان کا ضرور ساتھ دیں گے، اور اس فنڈ میں پیسہ اکٹھے کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ان کی آپ کیسٹس خریدیں۔ تو کیسٹ خریدیں تو نیچرلی ابھی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ یہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس ہسپتال کے لیے مختص کریں گے۔ تو یہ تو انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ ہسپتال خاص طور پر کس لیے ہوگا، کیونکہ عمران خان کا ہسپتال ایک ایسی بیماری کے لیے ہے جو جس کی تشخیص بہت ضروری ہے، لیکن وہ ہمیشہ جان لیوا ہی ثابت ہے، اس لیے اس کے مثبت اثرات سوسائٹی پہ بننے کچھ مشکل ہیں، کیونکہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی جان کا زیان ضروری ہے۔ لیکن اگر ان کا ہسپتال ایک جنرل ہسپتال ہوگا اور وہاں سے جو مریض صحت یاب ہو کر نکلیں گے، تو وہ یقیناً اپنی صحت یابی کے ساتھ ساتھ اس خوشی میں ان کے گانوں کو بھی یاد رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ مہمانان گرامی، مخاطب تھی محترمہ بشرا متین صاحبہ۔ اب میں جس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں ان کی ذات یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستان میں شعر و ادب کی دنیا میں، بلکہ یوں کہیے کہ اچھے انسانوں کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے امجد اسلام امجد کا۔ میں بس ادب و احترام امجد صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اس محفل کی نظر کریں۔ محترم امجد اسلام امجد صاحب۔ شکریہ تابر صاحب۔